بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو اکثر ہمارے ہاں زیر بحث رہتا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ قرآن بالکل سمجھ ہی نہیں آتا کسی استاذ کے بغیر، یہ ایک طبقہ ہے۔ اور ایک طبقہ جو وہ ہے جو کہتا ہے کہ بالکل استاد کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ دونوں انتہائیں ہیں۔ قرآن پاک کے جو جتنا اس میں نصیحت ہے، قرآن پاک میں قصص ہے، عبرت کے واقعات ہیں، وہ سب ہر مسلمان کو سمجھ آتے ہیں، انہیں پڑھنا چاہیے ترجمہ کے ساتھ۔ اور جو قرآن کے احکام ہیں، جو قرآن میں کچھ ضابطے اور اصول بیان ہوئے ہیں، اس میں ہمیں کسی نہ کسی معلم کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور یہاں پر تو ظلم یہ ہے کہ لوگ بنا سیکھے ہی دوسروں کو سکھاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تعبیرات، تشریحات، اتنا تنوع آ گیا ہے کہ اس سے اتنے فرقے جنم لے رہے ہیں، اتنے اختلافات جنم لے رہے ہیں کہ جو اس امت کا شرازہ بکھیر کر رکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اعتدال میں رہنا ہے۔ قرآن کی نصیحت کی باتیں آسان ہیں، قد یسرنا قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ہے۔ اسے ہم نصیحت لیں، عبرت والی باتیں، قصص پڑھیں، سیکھیں۔ اور قرآن کا ایک حصہ وہ ہے جس سے احکام ثابت ہوتے ہیں، اس میں ہمیں بغیر کسی سکھانے والے کے نہ تو ہم سیکھ سکتے ہیں، معلم کی ہمیں ضرورت ہے، مفسر کی ضرورت ہے، کسی استاذ کی ضرورت ہے جو ہمیں یہ سکھا سکے۔ تو اگر ہم اس راہ پہ چلیں گے تو اس میں خیر ہے، اس میں بھلائی ہے۔ دیکھیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 211 ہے۔ حضرت عثمان بن عفان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے، سب سے بہتر، یہ دو لفظ حضور نے استعمال کیے۔ اس کو شعبہ کہتے ہیں خیرکم، اور وقال سفیان افضلکم من تعلم القرآن وعلم، کہ تم میں سے خیر والا بہتر وہ ہے اور تم میں سے افضل وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ بات حدیث معروف ہے، آپ نے پہلے سن رکھی، لیکن میں تھوڑی سی آپ کی توجہ اس طرف ذرا مبذول کروانے کے لیے اس حدیث کو آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے آپ کو یہ حدیث آتی ہے، آپ نے سنی ہے، بڑی معروف ہے، من تعلم القرآن وعلمہ۔ لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سیکھنے سکھانے کی جو ترتیب بتائی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ خود بھی سیکھتا جائے اور ساتھ ساتھ سکھاتا جائے، یا بنا سیکھے دوسروں کو سکھائے، نہیں۔ حضور فرمایا من تعلم القرآن، جو قرآن پہلے خود سیکھے، وعلمہ، پھر اس کی تعلیم دے۔ تو اس ترتیب کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر ہم معلم قرآن بننا چاہتے ہیں، دوسروں کو قرآن سکھانا چاہتے ہیں، تو پھر اسے کسی استاد سے سیکھیں۔ اگر بنا سیکھے آپ قرآن پاک کے اس حصے کی تشریح کریں گے جس کا تعلق احکام کے ساتھ ہے، تو پھر اس سے مسائل پیدا ہیں۔ عقائد اور احکام اور اس جیسی اور جو کرٹیکل چیزیں ہوتی ہیں ان کو بہرحال استاد سے سیکھنا۔ اب دیکھیے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اگر کہا جائے نا جی کہ میں مسجد میں جاتا ہوں اور میں وہاں امام صاحب سے یا عالم صاحب سے قرآن سیکھتا ہوں، تو یہ جواب سننے کو ملتا ہے جی چھوڑیں، قرآن آسان ہے، ترجمہ ہے، تفسیر ہے، گھر بیٹھ کے پڑھو۔ تو اس کو معیوب سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر ایک مختلف اینگلنگ کر کے اس کو چھیڑتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ دیکھو جی اجارہ داری بنا رکھی ہے مولویوں، علماء نے، تو جنہوں نے اجارہ داری بنا رکھی ہے وہ غلط ہے، لیکن جو قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، وہ درست ہیں۔ میرے بھائی دیکھو سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1456، نمبر یاد رہے گا آپ کو، 1456، یہ حدیث صحیح ہے اپنی سند کے لحاظ سے۔ اور حضرت عقبہ بن عامر سے یہ روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، ہم صفہ پر تھے، وہ جو چبوترا تھا۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ صبح کو بدحان یا عقیق جائے، جگہ ہے، پھر بڑی کوہان والے موٹے تازے 2 اونٹ بغیر کوئی گناہ یا قطع رحمی کیے لے کر آئے، یعنی وہاں جائے اور بڑی کوہان والے موٹے تازے 2 اونٹ لے آئے، اور اس میں اونٹ
लाने में ना कोई उसने गुनाह किया हो, ना किसी का कोई रिश्ता तोड़ा हो। अब ये चूँकि उस ज़माने में ये चीज़ें एक बड़ी अमारत का सिंबल थी, ऊँट इस तरह के अच्छे होते थे तो बड़ा उसे एक काबिल फ़ख्र समझा जाता था। तो इसको अगर आप एक वेरिएबल लें, एक सिंबल लें, तो इसको आज के दौर पे अप्लाई कर दें। जो आज की कन्वेंस की सहूलतें हैं, तो मुख्तलिफ तरह की कारें हैं, ये लैंड क्रूज़र्स है और क्या-क्या नई-नई वैरायटी है कन्वेंस की, तो आप इसका अप्लाई उस पे कर लें। ऊँटों पे आप ना रहें कि मैं नहीं सीखता भाई मुझे ऊँट मिलेंगे, नहीं। हुज़ूर फरमा रहे हैं कि जो तुम ये एक सिंबॉलिक वर्ड्स है कि जो तुम्हारे दौर की जिस दौर की तुम्हारी जो सहूलतें हैं कन्वेंस की या जिसे तुम पसंद करते हो अपने मुआशरे में रहते हो, अगर तुम चाहते हो कि वो चीज़ तुम्हें मिल जाए कि जितना तुम्हें उस चीज़ के मिलने से खुशी होती है उतनी खुशी तुम्हें नसीब हो। तो मोटिवेशन के लिए हुज़ूर ने ये बात बयान की, तरगीब दिलाने के लिए। तो ये नहीं ये चाहते हो? तो सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल हम में से तो हर किसी की ये ख्वाहिश है, हम ये चाहते हैं। तो आप फरमाया तुम में से कोई अगर सुबह रोज़ाना सुबह को मस्जिद जाए और कुरान मजीद की 2 आयतें सीखे तो ये उसके लिए उन 2 ऊँटनियों से बेहतर है। और इस तरह से 3 आयात सीखे तो 3 ऊँटनियाँ। अब देखिए कि मस्जिद में जाकर कुरान सीखने की बात हो। अब यहाँ भी एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट है, मस्जिद में हमारी हर मस्जिद में इसका एहतमाम नहीं होता। नॉर्मली नाज़रा पढ़ाया जाता है, तो जो कारी साहबान होते हैं सिर्फ हुफ़ाज़ होते हैं, काबिल एहतराम हैं, लेकिन वो कुरान पाक की तशरीह अहकाम वगैरह की और इनकी नहीं कर सकते, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। और जिसने सीखा हो वो साथ ये भी सिखाए, सिर्फ नाज़रा पर बच्चों को ना रखें, बल्कि कुरान की चाहे 2 आयत हो 3 हो रोज़ाना की, वो उनको सिखानी चाहिए ताकि हम ये जान सकें कि हमारे रब ने हमसे क्या कलाम किया, हमें ज़िंदगी का क्या ज़ाब्ता दिया है। हम बहुत ख़ार हो गए हैं तारिक कुरान, बहुत ख़ार हो गए। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें सही मानों में कुरान के साथ जुड़ने की। थैंक यू वेरी मच।